السلام علیکم دوستو، کل جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیو تھی اصحاب فیل کا واقعہ، یعنی کس طریقے سے ابابیل جو چڑیاں تھیں انہوں نے جنگ احد کے میدان میں ہاتھیوں کو اور پوری جنگ کو کیسے تباہ کیا تھا۔ اب اگلا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و اچھی سیرت کے آئینہ دار اور پاک دامنی و پارسائی میں بے مثال تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کی خوبصورتی پر عاشق اور ان سے شادی کی چاہت رکھتی تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور پاک دامنی میں بھی بے مثال ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی کچھ نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر زماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بار بار قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس نیت کے ساتھ جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو اکیلے میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ میں بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار اچانک ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو حفاظت کے ساتھ ان کے مکان تک بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار اچانک ظاہر ہوئے جو دنیا میں مشابہت نہیں رکھتے تھے، یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو حفاظت سے ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف اس دن جنگل میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے ہی بہت ہی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ گھر آ کر یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب کو اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش تھی، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر یعنی پیٹ میں جلوہ گر ہو گئے۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ شریف بھیج دیا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، وہیں دار نابغہ میں دفن کیے گئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ شریف بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم زدہ بن گیا۔ بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کو ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل سے درد بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے
गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ कहा कि इलाही तेरा नबी यतीम हो गया। हज़रत हक ने फरमाया, क्या हुआ, मैं इसका हामी व हाफिज हूँ। हज़रत अब्दुल्ला का तरका एक लौंडी उम्मे ऐमन जिनका नाम बरका था, कुछ ऊँट कुछ बकरियाँ थीं, ये सब तरका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। उम्मे ऐमन बचपन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करती थी, खिलाती, कपड़े पहनाती, परवरिश की पूरी ज़रूरियात का इंतज़ाम करती। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र उम्मे ऐमन की दिलजोई फरमाते रहे। अपने महबूब व मुतवन्ना ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने उनसे निकाह कर दिया और उनके शिकम पेट में हज़रत उसामा पैदा हुए। सुभान अल्लाह।